السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ سبق میں ہم نے تجوید کے سلسلے کے حوالے سے حرکات کو ڈسکس کیا تھا، زب و زیر پیش کو، کہ ان کو بالکل لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، اور ہم نے اس پر پریکٹیکلی جو ہمارا سبق تھا اس میں اس چیز کو بتایا، نشاندہی فرمائی کہ کس طرح ہم نے حرکات کو ادا کرنا ہے۔ آج ہمارا تجوید کے اسباق کے حوالے سے سبق نمبر 2 ہے، جس میں ہم مد کو ڈسکس کریں گے۔ مد کے لغوی معنی ہے کھینچنا، طویل کرنا، دراز اور لمبا کرنا، اور جس حرف پر مد ہو اسے حرف ممدودہ بھی کہتے ہیں اور حرف مدہ بھی کہتے ہیں، اور مد کی جو مقدار ہے کھینچنے کی، طویل کرنے کی، وہ 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکات ہے۔ اب حرکات کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کرائیٹیریا، معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہیں تو ایک ایک کر کے ان کو بند کرنے میں جتنا ٹائم درکار ہے، یہ دراصل حرکت ہے۔ بالفرض آپ نے ایک انگلی بند کی اور پھر اس کے بعد دوسری بند کی، ایک کو بند کرنے کے بعد یا کے بعد دیگرے، ایک ساتھ ہی نہیں، تو یہ دراصل 2 حرکات ہو گئے ہیں۔ آپ نے پہلے ایک انگلی بند کی اور پھر دوسری کی، یا آپ کے ہاتھ کی انگلیاں بند ہیں مٹھی کی صورت میں، آپ نے ہاتھ بند کر رکھا ہے تو ایک انگلی کو کھولا پھر دوسری کو کھولا، تو یہ 2 حرکات ہو گئی، یعنی 2 انگلیوں کو ایک ایک کر کے کھولنے میں جو ٹائم ہمیں درکار ہوا، یہ دراصل 2 حرکات ہو گئیں۔ تو اس کو کہتے ہیں 1 الف کے برابر مقدار، 2 حرکات کو 1 الف کے برابر مقدار کہتے ہیں۔ تو اس قدر ہم نے حرف مدہ کو کھینچنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے حرکات کے بعد مد کو کیوں اہمیت دی 2 نمبر پر دوسرے سبق میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اپنی ضد سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اس سے ہٹ کر ان کو بہتر طریقے پر سمجھانا ممکن نہیں ہو۔ مثال کے طور پر تصویر کے دونوں رخ، دونوں پہلو واضح کیے جائیں تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، سمجھنے میں بہتری رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر حرکات کے بعد مد کو ڈسکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس طرح سے ہے کہ جس طرح حرکات ثلاثات زب و زیر پیش 3 تھی، مد کے لیے بھی الفاظ حروف 3 ہیں۔ مثلا ایسی الف ساکنہ جس سے پہلے زبر ہو، جیسے جیم زبر الف جا۔ نمبر 2، ایسی واو ساکنہ جس سے پہلے پیش ہو، جیسے جیم وا پیش جو۔ نمبر 3، ایسی یا ساکنہ جس سے پہلے زیر ہو، جیسے جیم یا زیر جی۔ ان تینوں حروف کو اگر اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکنہ سے پہلے پیش، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، تو ہم نے لازماً لمبا کرنا ہے 2 حرکات، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر ہم نے ان کو ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ تینوں بھی دراصل مد ہی کو ظاہر کرتی ہیں، مد ہی کی علامات ہیں، مد ہی کی اقسام ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کھڑی زبر سمجھو الف کی مد ہے، اور کھڑی زیر یائے مدہ ہے
اور الٹا پیش واو مدہ ہے، ان کے لکھنے میں ضرور فرق ہے، یعنی کہ کھڑی زبر اور طریقے سے لکھی جاتی ہے اور الف مدہ اور طریقے سے، لیکن ان کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے قواعد بھی ایک ہیں، یکساں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں جیم زبر الف جا یا جیم کھڑی زبر جا، اب کوئی فرق پڑھنے میں نہیں ہے، سامع کو سننے والے کو کچھ پتہ نہیں کہ اس نے کون سا جا پڑھا ہے، کھڑی زبر والا یا الف مدہ والا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں جیم واپش جو یا جیم الٹا پیش جو، تو اس میں سننے والے نے یہی سمجھا کہ اس نے جو پڑھا ہے، خواہ یہ الٹا پیش کی صورت میں ہو یا واو مدہ کی صورت میں ہو۔ اسی طرح جیم یادر جی یا جیم کھڑی زیر جی، اب بالکل واضح ہو چکا کہ جی ہی ہے، خواہ وہ کھڑی زیر کے ساتھ ہو یا یائے مدہ کے ساتھ ہو۔ تو جب ان دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں ضرور فرق ہے، تو اس لیے ان دونوں کے قواعد میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک ہی قاعدہ ہے دونوں کے لیے، خواہ وہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوں یا الف یا اور واو مدہ ہوں۔ تو اب دیکھیے جیسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کافرین، کافرین، اب کاف کو ہم نے کیوں لمبا کیا؟ اس لیے کہ کاف کے بعد الف ساکن تھی، یعنی مدہ تھی، اور اس سے پہلے کاف پر زبر ہے، لہذا ہم لازماً صورت میں کاف کو لمبا کریں گے۔ اسی طرح قالو، دیکھیے لام واپش لو، ہم نے اس کو لمبا کیا کیونکہ واو ساکنہ ہے لام سے بعد اور لام پر پیش ہے۔ اور اس طرح پڑھتے ہیں فی ہے، اب دیکھیے فی میں یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے۔ اس طرح کھڑی زبر مثال کے طور پر کتاب ابراہیم، یہاں پر تا کتاب کی جو ہے اور ابراہیم کی را، ان پر کھڑی زبر ہیں۔ اسی طرح انہو، اب دیکھیے ہو، ہا واپش ہو یا ہا الٹا پیش ہو، حالانکہ ہا پر الٹا پیش ہے، تو اسی طرح لمبا کریں گے جس طرح واو مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہی، ہا کھڑی دیر ہی یا ہا یادر ہی، کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اس کو بھی لمبا کریں گے اسی طرح۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الف مدہ کو کھڑی زبر، واو مدہ کو الٹا پیش اور یائے مدہ کو کھڑی زیر ظاہر کرتی ہے۔ یہ بظاہر ہمیں 6 علامات لگتی ہیں، الف، واو اور یائے مدہ، کھڑی زیر، کھڑی زبر اور الٹا پیش، لیکن دیکھا جائے تو اصل میں یہ 3 ہی ہیں۔ تو یہ 6 علامات اور 3 حروف، الف واو یا حروف ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 علامات ہیں۔ تو یہ 6 جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں ہمیں دکھائی دے، ہم نے لازماً ان کو لمبا کر کے ہی ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا ہم اس چیز کو کلیئر کر دیں گے کہ دیکھو یہاں پر جو ہے وہ مد ہے، لہذا ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے آج کا سبق تھا کہ ہر صورت میں ہم نے مد کرنی ہے، لمبا طویل دراز کر کے پڑھنا ہے۔ ان 6 علامات کو جہاں کہیں بھی ہمیں قرآن میں دکھائی دیں، کسی بھی لفظ میں، کسی بھی آیت میں، خواہ کتنی مرتبہ آئیں، ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں ایک تو لفظ استعمال ہوتا ہے نوحیہا، اب ان تینوں میں نون واپش نو، ہا یادر ہی، ہا کھڑی زبر یا ہا زبر الف ہا، تو ہم نے ان تینوں کو لمبا کر کے پڑھا۔ اسی طرح اتحاجونی، یہاں پر دیکھیے تینوں بالترتیب حروف آ رہے ہیں اور ان میں مد کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کو لازماً لمبا کرنا ہے۔ جیسے کل بتایا تھا کہ بالکل لمبا نہیں کرنا حرکات ثلاثہ کو، زبر زیر پیش کو، یہاں پر بتایا کہ لازماً لمبا کرنا ہے۔ ایسی الف کو جو ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زبر والا حرف ہو، جیسے کافرین کی کاف اور الف، اور کھڑی زبر ہو تب بھی یہی حساب ہے۔ اسی طرح ایسی واو ساکنہ جس سے پہلے پیش ہو
جیسے پیش والا حرف ہو یا پیش ظاہر سی بات ہے رکھتا ہوگا تو وہ حرف ہی ہوگا.